اختیار نہیں کیا، تھرڈ پرسن بن کے اللہ بات کر رہا ہے، اور یہ بات زیادہ حکمت پر مبنی ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ اللہ اگر اپنے آپ کو تھرڈ پرسن کہہ کے بات کر رہا ہے تو اس سے قطعاً یہ بات ثابت نہیں ہوتی کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے۔ یہ اعتراض نہیں بے اللہ شک کا کیا جا سکتا ہے، ایک نہیں سیکنڈ میرے بھائی، میں بات کر لوں۔ جی جی ہم اور آپ یہ کلیم ضرور کر سکتے ہیں کہ آخر اللہ جب خود ایک کلام کہہ رہا ہے یا لکھ رہا ہے یا بھیج رہا ہے تو وہ اپنے آپ کو فرسٹ پرسن مخاطب کیوں نہیں کر رہا ہے، وہ کیوں اپنے آپ کو تھرڈ پرسن کا اسلوب میں رکھتے ہوئے گفتگو کر رہا ہے؟ ٹھیک ہے، یہ کلیم آپ کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ میں اگر ایک کتاب لکھوں یا آپ اگر ایک کتاب لکھیں، اس میں جگہ جگہ آپ یہ لکھیں کہ سچ والا ایسے کہتا ہے، سچ والا یہ کرتا ہے، سچ والا کی یہ صفات ہے، وغیرہ وغیرہ، تو کتاب آپ ہی لکھ رہے ہیں۔ اعتراض یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کیوں تھرڈ پرسن کا اسلوب اختیار کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، پہلی بات۔ اس سے یہ بات بالکل ثابت نہیں ہوتی کہ وہ کتاب آپ کی نہیں ہے، پہلی بات۔ دوسری ایک بات جو میں بڑے اہم بات کی طرف آپ کی توجہ دلاؤں گا، کیونکہ میں بھی بڑا دھاکڑ دائی تھا، کسی زمانے اپولوجسٹ تھا، کہ اس بات کو اگر کوئی مومن اس طرح سے دیکھتا ہے، یا میں اگر ابھی بھی مسلمان ہوتا تو ایسے ہی پیش کرتا کہ دیکھیے اللہ نے جان بوجھ کر تھرڈ پرسن کا اسلوب اختیار کیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن جو ہے یہ صرف ایک میسیج کے طور پہ نہیں ہے کہ ایک کتاب ہے، ایک خبر ہے، وہ آپ کو سنا دی گئی، آپ کے کان میں بات پڑ گئی بس۔ قرآن کا دعویٰ یہ ہے، یا اسلام کا دعویٰ یہ ہے کہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس کے ساتھ مومنوں کو اپنے آپ کو جوڑ کے رکھنا ہے، وابستہ رکھنا ہے، بار بار پڑھنا ہے۔ اب اگر پورے قرآن میں اللہ اپنے آپ کو فرسٹ پرسن رکھ کے مخاطب ہوتا یا کرتا، جیسا کہ آپ نے آیت الکرسی وغیرہ کی بھی مثال ابھی میسج بھی کیا تھا کہ اللہ لکھتا کہ میں خدا ہوں، میں ایسا کرتا ہوں، میں ویسا کرتا ہوں، اگر ایسا ہوتا بالفرض، تو اب آپ سوچئے کہ جب ہم اور آپ نماز میں قرآن کو پڑھتے ہیں تو ہم مثال کے طور پہ سورہ فاتحہ میں کیا کہتے ہیں کہ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، اللہ مالک ہے، اللہ سے ہم مانگتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اس وقت پھر کیا ہو جاتا؟ اس وقت یہ ہو جاتا کہ میں عالمین کا رب ہوں، میں رحمان و رحیم ہوں۔ میرے چینل سننے والوں کو میرا پیار بھرا نمسکار، آداب، سلام۔ دیکھیے، سچ والا کہتے ہیں کہ کوئی بھی خدائی کلام تھرڈ پرسن میں ہونے سے خدائی کلام نہیں ہو سکتا۔ دیکھیے، کوئی بھی پی ایچ ڈی تھیسس، بزنس پروپوزل، آٹو بایوگرافی، یہ کارپوریٹ بزنس ماڈلز، everything is only in the third person۔ تھرڈ پرسن لکھنے میں بہت خوبی ہے۔ تھرڈ پرسن لکھنے سے اس کی کتاب میں وزن، ویلیو، فلیکسیبلٹی، مزہ، اور کیا کہتے ہیں، معتبر مانا جاتا ہے۔ ادروائز فرسٹ پرسن لکھنے سے اتنا مزہ نہیں رہے گا۔ بزنس کا پروپوزل ہوتا ہے نا، اسی میں بھی اسی طرح ہوتا ہے۔ آئی ایک بار ڈال دیتا ہے، تھرڈ پرسن بھی چلا جاتا ہے، تو اینڈ میں ایک بار آئی ڈالا تو ڈالا، اس کا بھی یہ نہیں ہے، تھرڈ پرسن ہی میں لکھنا ہے۔ یہ بات ان کو کیوں سمجھ نہیں آتا ہے مجھے پتہ نہیں ہے۔ دیکھیے، میرے پاس سپریم کورٹ ججمنٹ، ہائی کورٹ ججمنٹ، لوور کورٹ ججمنٹ بہت سے پڑے ہوئے ہیں، کیونکہ میری بیوی ایڈوکیٹ ہے، ہائی کورٹ کی، مدراس ہائی کورٹ کی ایڈوکیٹ ہے۔ وہ ہر دن اس کا کام ہے خالی مضمون بنانا۔ وہ پٹیشن داخل کرتے ہیں نا، آئیے، وہ اس میں مضمون جماتے ہیں نا، وہ بھی تھرڈ پرسن ہی میں ہوتا ہے، ججمنٹ بھی تھرڈ پرسن میں ہی میں ہوتا ہے۔ ایک ہی مثال دے کر بات ختم کر دیتا ہوں۔ دیکھیے، جے للتا، چیف منسٹر آف تمل ناڈو، سابق چیف منسٹر آف تمل ناڈو گزر چکی ہے نا، انہوں نے بہت گھوٹالا، کرپشن کیا، کروڑوں کی آستی جمع کی۔ ان کی وہ چیف منسٹر تھی نا، پاور ہوتا ہے نا، وہ پاور میں بہت کرپشن کیا، آستی بولتے ہیں نا، بہت سے پراپرٹیز جمع کی، تو ان کے اوپر مقدمہ، کیس ڈالا گیا۔ ان کی آمدنی سے بڑھ کر ان کی پراپرٹی ہے، اس طرح سے کیس ڈالا گیا، کیونکہ وہ کہتی تھی کہ وہ 1 روپیہ ہی لیں گی تنخواہ۔ تو اتنی پراپرٹی کیسے ہوئی؟ وہ ڈانسر تھی، اس کی ماں باپ کی پراپرٹی بھی تھی، لیکن اس کے خلاف کیس ڈالا گیا، تو وہ کیس 22 سال چلا۔ چیف منسٹر کے اوپر کیس ڈالنا معمولی بات نہیں ہے، کیس ڈالا گیا، اس کے بعد بحث ہوئی، یہ کیس کون تحقیق کرے گا، ڈی ایس پی لیول میں کرے گا یا آئی جی لیول میں کرے گا؟ اس کے 1 سال 2 سال پینڈنگ، کورٹ فیصلہ کیا آئی جی لیول کا تحقیق کرے گا، پھر اس کے بعد تحقیق ہوئی ہے، تو پھر ادھر سے پھر کورٹ، یہ کورٹ سے وہ کورٹ، وہ سنگل جج،
پھر دو جج والا بینچ میں تحقیق کیا، ایسی کرتے 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 22 سال لگ گئے. تو ججمنٹ آیا وہ 1200 پنوں کا ججمنٹ. میں ججمنٹ جج دو طرح کی پکش سنتا ہے نا، ادھر کی بھی سنتا ہے ادھر کی بھی سنتا ہے، دو پکش کی سن کر ججمنٹ دیتا ہے نا. میں ججمنٹ کی بات نہیں کرتا ہوں، وہ ججمنٹ کس طرح سے لکھا گیا ہے. تو 1200 پنوں کا ججمنٹ، 100 کروڑ ان کو جرمانہ لگایا ہے. یہ ایسے ہی نہیں لگا سکتا ہے، اس کو جسٹیفیکیشن دینا ہے. تو اس میں وہ ججمنٹ کنہا فرسٹ میں ایک بار یوز کیا ہے، پھر ایک پورے 1200 پنوں میں صرف 5-6 بار آئی یوز کیا ہے. سب تھرڈ پرسن ہی میں لکھا ہوا ہے. تو کہنے کا مطلب ججمنٹ کا ڈھنگ ہے نا، وہ تھرڈ پرسن ہی میں لکھایا جاتا ہے. کوئی بھی ججمنٹ تھرڈ پرسن ہی میں لکھایا جاتا ہے. دیکھیے 100 کروڑ کا جرمانہ ان کے مرنے کے بعد ان سے وصول کیا گیا. تو ججمنٹ کس طرح سے لکھایا جاتا ہے؟ تھرڈ پرسن. اس میں مثالیں، اس میں ثبوت پیش کرتے ہیں نا، سب تھرڈ پرسن میں ہوتا ہے. ہر چیز تھرڈ پرسن ہی میں ہوتا ہے. اس میں بہت مزہ ہے، فلیکسیبلٹی ہے، معتبر ہے، ویلیو ہے. یہ بات ان کو کیسے سمجھ میں نہیں آتی مجھے پتہ نہیں ہے. اس کو بہت پڑھنا پڑے گا نا، تبھی تو سب کچھ دیکھے گا تو پتہ چلا جائے گا، ورنہ معلوم نہیں ہوگا. یہ سادھارن لوگ ہیں نا، ان کو کوئی پتہ نہیں ہوتا، تھرڈ پرسن میں لکھا ہونے سے غائب ہے سمجھ جاتے ہیں. یہ کلامی اسلوب ہے، مزہ، فلیکسیبلٹی، سب سے بڑی چیز مزہ ہے. تو ہر کوئی ججمنٹ، پی ایچ ڈی تھیسس، ایم فل تھیسس، business proposals, everything is in third person only. That is why the خدائی کلام also in third person. تو یہ جاننا چاہیے کہ یہ اللہ کی کتاب میں تھرڈ پرسن بہت زیادہ استعمال ہوا ہے، آئی وی بھی استعمال ہوا ہے.